ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے. میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام راز زندگی ڈاکٹر شوفتہ یاسمین کے ساتھ. ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے میں وہ عورت کیسے اپنے رشتوں کو بچائے گی؟ رشتوں کو بچانے کے لیے تو دیکھیے اسے بہت تگ و دو کرنی پڑے گی. اسے پہلے ان تمام چیزوں کا جائزہ لینا پڑے گا جس کی وجہ سے شوہر اس سے بیگانہ ہوا. اس میں کاؤنسلر بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. پری میرج کاؤنسلنگ ہو یا ایسے ٹوٹتے بکھرتے جب رشتے ہوتے ہیں، جب دونوں کے درمیان ناموافقت ہو اور بات جو ہے وہ رشتے کو ختم کرنے پر آئے، تو اس وقت کاؤنسلنگ بہت ضروری ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہلے لڑکیوں کو سمجھایا جاتا تھا. اب اسکول میں داخل کرنے کے بعد سمجھانے بجھانے کا یہ عمل ختم ہو گیا. پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں کی تربیت ہوتی تھی، اب یہ تربیت نہیں ہوتی ہے، اب یہ تعلیم نہیں ہوتی ہے. اب سیدھے سیدھے لڑکیوں کی جب شادی ہوتی ہے اور جب سر پر آفت پڑتی ہے یا اس طرح کے حالات سامنے آتے ہیں تو پھر وہ سوچتی ہے کہ میں پوچھوں تو کس سے پوچھوں. نہ مائیں اپنی بچیوں کو تربیت دیتی ہیں، نہ ان کو زمانے کی اونچ نیچ سکھاتی ہیں، نہ گرہستی کے طور طریقے سکھاتی ہیں، نہ ساس نندوں کے ساتھ نبھانے کا ہنر سکھاتی ہیں. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا. ایک چھوٹا سا قصہ سنیے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون نے جا کر ایک حکیم صاحب سے کہا کہ میں اپنی زندگی سے تنگ آ گئی ہوں، پک گئی ہوں میں اپنی ساس کی روز روز کی کلکل سے، روز روز کی ان کے جلی کٹی سنا سنا کر کے انہوں نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، اور میرا شوہر جو ہے وہ بھی اب میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، وہ بھی مجھ سے جو ہے وہ بیزار رہنے لگا ہے. تو آپ مجھے کوئی زہر دیجئے کہ میں اپنی ساس کو کھلا کروں گا، قصہ ختم کر دوں، قصہ پاک کر دوں. تو حکیم نے پہلے ساری بات سنی، پھر کہا کہ ٹھیک ہے، مگر یہ تو سوچو کہ تم اکیلی رہتی ہو اپنی ساس کے ساتھ، تم اس کو اگر زہر دے دو گی تو الزام تم پر آئے گا کہ تم نے اسے مار ڈالا. تو کہا کہ ہاں یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں، میرا شوہر ہے اور میری ساس ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرتا ہوں، میں تمہیں سلو پوائزن دیتا ہوں، تھوڑا 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 روزانہ کی بنیاد پر اپنی ساس کے کھانے میں شامل کرتی جانا، اور ایک دن جو ہے وہ تمہاری ساس ختم. تو اس نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں نے مار ڈالا. تو وہ دے دیتا ہے پڑیا، وہ لے کر جاتی ہے روزانہ کی بنیاد پر. ہاں لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو تم ایسا، اگر تمہارا رویہ اتنا خراب رہے گا اپنی ساس سے اور تمہاری ساس ایک دن جو ہے وہ مر جائے گی تو لوگ یہی کہیں گے کہ اس نے مار ڈالا، دونوں میں بنتی نہیں تھی، ضرور اسی کی کرنی ہے یہ. تو ایسا کرو کہ ساس سے محبت بڑھا دو، ایک دن تو اس نے چلے ہی جانا ہے، مر جائے گی، تمہاری جان چھوٹنی ہی چھوٹنی ہے، تو کچھ دن جو ہے اس کی محبت جو ہے اس کی دیکھ بھال، اس کی خدمت گزاری اور پیار محبت سے بڑھا دو اس سے، تاکہ تم پر شک نہ ہو کہ بھئی یہ تو بہت محبت کرنے والی تھی، بہت پیار کرتی تھی اپنی ساس سے، خدمت گزار تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے ایک طرف محبت بڑھائی اور دوسری طرف اس نے وہ زہر دھیرے دھیرے اس کے کھانے میں شامل کر کے روزانہ کی بنیاد پر دینا شروع کیا. اب ادھر دن مہینے گزرتے گئے اور ایک دن وہ پھر روتی دھوتی پہنچ گئی حکیم صاحب کے پاس. حکیم صاحب ارے آپ مجھے زہر کا کوئی توڑ دیجئے، کوئی تریاق دیجئے. کیا ہوا؟ ارے بھائی میں کیا بتاؤں، میں نے جیسے جیسے اپنی ساس کی زہر تو میں دیتی رہتی تھی، لیکن جیسے جیسے میں نے اس کی خدمت گزاری بڑھائی، جیسے جیسے اس سے محبت بڑھائی، ارے وہ تو بڑی پیاری ہے، وہ تو بالکل مجھے میری ماں جیسا برتاؤ کرتی ہے، محبت دینے لگی ہے. اب میں نہیں مارنے والی اسے، میں نہیں چاہتی کہ وہ مرے، مجھے زہر کا کوئی توڑ دیجئے، تریاق دیجئے. اور مسکرائے اور مسکرا کر اسے کہا کہ دیکھو میں تمہیں یہی بتانا چاہتا تھا کہ نفرت کا جو علاج ہے وہ نفرت سے نہیں ہے، اس کا توڑ کوئی کسی زہر میں نہیں ہے. نفرت کو صرف محبت سے بدلا جا سکتا ہے، اور یہ تم نے جو محبت کی تو دیکھو تمہارے ساتھ ماں جیسا سلوک کرنے لگی، تم بیٹی ہو گئی. تو کہنے لگی اب کیا کروں کہ آپ نے جو میں نے زہر دے دیا اس کو، زہر نہیں تھا وہ شکر تھا. تو محبت کی چھرینی بڑھائی اور یہ شکر، یہ دونوں کام کر گئے. تو یہ طریقے ہوتے ہیں رشتوں کو بچانے کے جو ہم موجودہ دور میں دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک آدمی کمانے سے گھر نہیں چلتا ہے، تو ایسے میں لڑکی کا خود کا فیل ہونا اس رشتے کو کتنا کمزور کرتا ہے اور کتنا یہ علیحدگی کا باعث بنتا ہے. دیکھیے یہ اس کے دونوں رخ ہیں، یہ کمزوری بھی ہے اور یہ طاقت بھی ہے. یہ کمزوری اس طرح ہے، اس رشتے کی کمزوری اس طرح ہے کہ لڑکی جب برسر روزگار ہوتی ہے، ایک اچھی خاصی تنخواہ اس کے ہاتھ میں بھی آتی ہے، ایک اس کی اپنی آئیڈینٹی ہے، اس کی اپنی ایک شناخت ہے، اس کی ایک شخصیت ہے، سماج میں اس کو اس کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے. تو جب یہ رشتوں میں بگاڑ آتا ہے تو اس کو یہ رشتہ توڑتے ہوئے بہت زیادہ دیر سوچنا نہیں پڑتا ہے. وہ یہ سوچتی ہے کہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہوں، میں خود کفیل ہوں. اگر مجھے
یہ رشتہ سوٹ نہیں کر رہا ہے اور علیحدگی کی نوبت آ رہی ہے تو کون سا میں بھوکی مروں گی. میرے ماں باپ مجھے نہیں بھی سپورٹ کریں گے تو میری اپنی انکم اتنی ہے کہ میں آزادی سے خود مختاری کے ساتھ کم سے کم اپنی ضروریات پوری کر سکوں گی, اور اگر ایک آدھ بچہ ہے یا 2 بچے ہیں تو ان کی ضرورتیں بھی پوری کر سکتی ہوں. تو وہاں وہ رشتہ توڑتے ہوئے زیادہ سوچے گی نہیں. اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ کمزوری کے ساتھ ساتھ یہ ایک طاقت بھی ہے. اس صورت میں جب لڑکا یا سسرال والے اس لڑکی کا استحصال کرتے ہیں, اس پر ظلم کرتے ہیں, اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں, اور ایسے میں اگر وہ خلا لینے پر مجبور ہو جاتی ہے تو اس کی یہ نوکری اس کے لیے ایک بہت بڑا سپورٹ ہے, اس کے لیے ایک پشت پناہی ہے. کیونکہ اگر اس کو ماں کی طرف سے, ماں باپ کی طرف سے سپورٹ نہیں بھی ملتا ہے تو کسی بھی ظلم کو خاموشی سے سہتے رہنا بزدلی ہے. کبھی نہ کبھی ہمت یا حوصلہ کر کے نہ کہنا چاہیے, اور جس دن ہاتھ تھام لیا پھر وہ ہاتھ ظلم کرنے کے لیے نہیں اٹھتے, پھر وہ اپنے دفاع میں خود کو بچانے کے لیے اٹھیں گے. تو ظلم کو سہنا ظالم کے ہاتھ مضبوط کرنا ہے. اس لیے ایسی حالت میں جب ظلم ہو رہا ہوتا ہے لڑکی پر یا اس کو تختہ مشق بنا رکھا ہوتا ہے, اس کے پاس خودکشی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا. خودکشی کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ جی ظلم کے بڑھنے کے نتیجے میں. تو جب اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوتا ہے, وہ خلا لینے پر مجبور ہوتی ہے, ایسے میں اس کا اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا, معاشی طور پر خود مختار ہونا, خود کفیل ہونا, اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. نہیں, لڑکی جب گھر سے باہر نکالتی ہے, قدم نکالتی ہے, اگر لڑکی اسی جگہ رہے, گھر کے اندر رہے, کہ گھر کے اندر اپنی تمام تر چیزیں دیکھیں کیوں اس کو باہر کون نکالتا ہے؟ نہیں, میں وہی تو کہہ رہا ہوں. اگر شوہر اس کو کہہ رہا ہے باہر جانے کے لیے کہہ رہا, کہ ہم جتنا آپ کی سیلری ہے یا جو بھی آپ کی انکم ہے اس کے اندر گزارا کر لیں اگر گے. وہ کہنے کو یہ بات ماننے ایک پل کو مان بھی لیتے ہیں, اس کا شوہر اسے باہر جانے کے لیے کہہ رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی جتنی سیلری ہے اس میں گزارا کر لوں گی, لیکن آج جو آپ دیکھ رہے ہیں حالات, خود آپ اپنے بچے کی جب فیس دینے جاتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ آپ کے زمانے میں جو فیسز تھیں اور جو آج فیسز تھیں ان میں کتنا زمین اور آسمان کا فرق ہو چکا ہے. اچھا شفتا صاحبہ, ہم یہ دیکھتے ہیں ایک دوسرے سے جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ کچھ زیادہ ہو جاتی ہیں, اور جب وہ ایکسپیکٹیشن پر ہم نہیں اترتے یا کھرے نہیں اترتے, یا جو توقعات ہم نے زیادہ باندھ دی ہیں ایک دوسرے سے اس میں کہیں کوئی کمی بیشی ہوتی, تو یہ کتنا ذمہ دار ہے اس طلاق کے لیے یا رشتے کو علیحدہ کرنے کے لیے؟ دیکھیے, توقعات تو ہم کسی سے بھی وابستہ کریں, کبھی نہ کبھی تو یہ ٹوٹتی ہیں. بے شک امیدیں کبھی نہ کبھی جو ہے وہ چکنا چور ہوتی ہیں, کیونکہ ہر انسان بالکل پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے. ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا, ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے, کہیں نہ کہیں کوئی خامی ہے. تو کسی سے یہ امید باندھ لینا کہ وہ میرے, اگر میں کہوں گا کہ کھڑی ہو جاؤ تو وہ کھڑی ہو جائے گی, میں کہوں بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جائے گی, میں کہوں گا دن تو دن اور رات تو رات, ایسا تو نہیں ہو سکتا. اسی طرح لڑکی یہ چاہے کہ شادی کر کے میں جس گھر میں جا رہی ہوں وہاں سب میرے لاڈ اٹھائیں گے, میرے ناز نخرے اٹھائیں گے, مجھے مہارانی بنا کر رکھیں گے کیونکہ وہ اپنے والدین کے گھر میں آنکھوں کا تارا تھی. ایسا تو نہیں ہوتا. ایک فرضی اور ایک تخیلاتی خوابوں کی دنیا اور حقیقت کی سرزمین, ان دونوں پر جو ہے, ان دونوں پر قدم رکھنے کے بعد زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے. خوابوں کی دنیا الگ ہے اور حقیقت کی جو سنگلاخ زمین ہے اس پر جو آبلہ پائی ہوتی ہے. آپ یہ سوچئے کہ کسی عورت نے ایک کامیاب زندگی گزاری ہے, جی 40 سال 35 سال کی کامیاب زندگی, اس سے کبھی بٹھا کر پوچھئے کہ اسے اس کامیاب زندگی کی کیا قیمت دینی پڑی, تب وہ بتائے گی کہ اس نے کیا کیا قیمتیں دی ہیں, اس نے کہاں کہاں سیکریفائز کیا ہے, کہاں کہاں اس نے اپنی انا کو توڑا ہے, دوسروں کی خوشی کی خاطر اپنی خوشی کو قربان کیا ہے. اسی طرح مرد, ہم یہ نہیں کہتے کہ گھر اگر ہنستا بستا ہے یا آباد رہتا ہے تو اس میں عورت کی ہی کا کنٹریبیوشن زیادہ ہوتا ہے یا عورت کی حصہ داری زیادہ ہوتی ہے. مردوں کا بھی بہت زیادہ رول ہے, لیکن یہ ہے کہ مرد کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا ہے جتنا عورتوں کی قربانیوں کو. عورتوں کی قربانی کو ہائی لائٹ کر جاتا ہے, مرد جتنی تکالیف جھیلتا ہے یا برداشت کرتا ہے وہ منظر عام پر نہیں آ پاتی ہیں. اس کا ایک چھوٹا سا قصہ ہے کہ ایک مرتبہ شاپنگ کے لیے گئے ایک ہسبینڈ وائف بچوں کے ساتھ. جی شوہر نے سب کو دل بھر کے شاپنگ کرائی, بیوی کو بھی ایک سے زیادہ سوٹ دلوا دیے. اس کے بعد بیوی کہنے لگی کہ آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں لیا. تو اس نے کہا کہ ہے نا, میرا جو پچھلی عید میں بنایا تھا وہ بالکل یوں ہی رکھا ہوا ہے, وہی پہن لوں گا. تو اس نے کہا کہ آپ کم سے کم ایک نئی چپل ہی لے لیں, نئی سینڈل لے لیں. تو کہا کیا ضرورت ہے, میں کون سا روز روز پہنتا ہوں.
تو آپ یہ دیکھیے کہ مرد اپنی خوشی کو اپنے گھر والوں کی خاطر قربان کر دیتا ہے. تمام دن دھوپ میں وہ کس کے لیے مزدوری کرتا ہے, دفتر میں وہ کڑوی کسیلی باتیں کس کے لیے سنتا ہے, اپنی عزت کا جنازہ وہ کس کے لیے نکالواتا ہے. کبھی کبھی اس کو ایسی بھی باتیں سننی پڑتی ہیں کہ کوئی دوسرا انسان سن رہ جائے, یا اس کا جس کے کہیں کہ 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تحقیر اور تذلیل اس پیمانے پر بھی ہوتی ہے, لیکن وہ ہر جلی کٹی کو, ہر تحقیر اور تذلیل کو کس کے لیے سہتا ہے؟ اپنی بیوی بچوں کے لیے, انہیں خوش رکھنے کے لیے. اور جب گھر آتا ہے تو وہ تمام باتوں کو پی چکا ہوتا ہے, باہر ختم کر کے آتا ہے, باہر ختم کر کے وہ آتا ہے, وہ چہرہ بلینک لے کر آتا ہے. اگر اس کے چہرے پر کوئی تکلیف ہے بھی تو وہ یہ نہیں بتاتا ہے کہ کیا گزری ہے اس پر. تو ایسے میں ان تمام قربانیوں کو بھی جو ہے وہ بیوی کو سوچنا چاہیے, یا گھر والوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بہت کچھ کہتے ہیں نا, اولاد اگر اپنی عمر بھر کی ساری کمائی بھی دے دے تو باپ کے پسینے کے 2 بوند کی قیمت وہ نہیں چکا سکتی. بے شک صحیح بات ہے. باپ کے پسینے کے 2 بوند کی قیمت وہ ادا نہیں کر سکتی. باپ ایک ستون ہے, ایک سائبان ہے, اور کہتے ہیں نا کہ اپنے پیسوں سے تو صرف ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, شوق تو والدین کے پیسوں سے پورے ہوا کرتے تھے. تو بات کہاں سے نکلی تھی اور کہاں آ پہنچی؟ تو توقعات اور امیدیں یہ سوچ کر وابستہ کرنی چاہیے کہ اگلا بھی انسان ہے, وہ بھی خطا کا پتلا ہے, اس سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو سپیس رکھنا چاہیے. دیکھیے, اچھا رشتہ وہ ہوتا ہے جس میں تھوڑی سی تکرار, تھوڑے سے لڑائی جھگڑے, تھوڑی سی ناراضگی, تھوڑی سی خفگی, تھوڑے سے غصے کے بعد ایک مسکراہٹ اور معافی, سب چیزیں ختم ایک مسکراہٹ کے ساتھ, اور رشتہ پہلے جیسا. جی. تو یہ بہترین رشتہ ہوتا ہے, اور ایسے رشتے بڑے پائیدار ہوتے ہیں. اچھا, اب ایک طرف اور بڑھیں, نوجوان نسل جو ہے وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے وہ ختم کر دیتی ہے رشتے کو, اور وہ اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بھی 2 پہلو ہیں. ہم کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات, چھوٹی چھوٹی سی باتیں. جب چڑیا گھونسلہ بناتی ہے, ایک ایک تنکا لاتی ہے, جی, اور اس سے پھر وہ گھونسلہ بن جاتا ہے. جی, اسی طرح بوند بوند ساگر بنتا ہے. جی, بنتا ہے نا. تو ایک قطرے کی بھی اہمیت ہے اور ایک تنکے کی بھی اہمیت ہے. تو کوئی بھی چھوٹی بات جب بڑی گہرائی سے دل میں کہیں جگہ بنا لیتی ہے, ہوتی معمولی بات ہے. اب شوہر یہ کہہ دے کہ اسی وقت تمہیں مار کے میں گھر سے نکال دوں گا, اسی وقت تمہیں میں مار کے گھر سے نکال دوں گا. اب کہنے کو تو اس نے غصے میں یہ بات کہہ دی, لیکن ایک عزت دار عورت کے لیے اپنے شوہر کی یہ بات سننا کہ تمہیں میں مار کے گھر سے نکال دوں گا, تو آپ یہ سوچئے کہ یہ جملہ جب اس کے کانوں میں گونجتا ہے بازگشت کے طور پر, گھر سے نکال دوں گا, پہلے تو مار کے اور پھر گھر سے نکال دوں گا, یا 4 تھپڑ لگا کر یا بالوں سے پکڑ کر میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا. یہ جملے بڑے مردوں کی زبان پہ رہتے ہیں. بہت مردوں سے میں نے یہ کالز کے درمیان جو ہے وہ اس طرح کی باتیں سنی ہیں. تو یہ بات کہہ دینا ایک پل کو عورت کو بے سائبان کر دیتا ہے. کہتے ہیں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا, اسے اس کی حیثیت, اسی لیے عورت دیکھیے خود کفیل ہوئی ہے, اسی لیے عورت خود کفیل ہوئی, وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کے لیے مجبور ہوئی. کہتے تھے عورت میں اور کسی گائے میں کوئی فرق نہیں ہے, جس کھوٹے سے باندھو وہ وہیں کی ہو کے رہ جاتی ہے. لیکن کیوں؟ کیا عورت زیرو نہیں ہے؟ عورت کا اپنا کوئی استتو نہیں ہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے؟ وہ اتنی بے مول ہے کہ جس کے ہاتھ میں مہار آئی ہے, جس کے ہاتھ میں اس کی ڈوری یا رسی آئی, وہ ساری عمر سر جھکا کے اس کے ساتھ چلتی رہے؟ نہیں, بالکل نہیں. تو جب یہ بات وہ عورت سنتی ہے تو یقین کرے ایک پل کو اس کا وجود مٹی میں, خاک میں مل جاتا ہے, اور وہ جو تمام محبتیں اس نے اس شخص کے ساتھ وابستہ کی ہوتی ہیں, وہ جسے کہتے ہیں کہ تاش کے پتوں کی طرح کوئی جس طرح بکھرتا ہے نا, یا ایک کرسٹل جب ٹوٹتا ہے ریزہ ریزہ ہوتا ہے, چکنا چور ہوتا ہے, اسی طرح اس کی وہ محبت پاش پاش ہو کر کہیں خاک میں مل جاتی ہے, اور پھر وہ محبت دوبارہ اس دل میں پھر نہیں آتی. کہتے ہیں عورت کی محبت سے زیادہ اس کی نفرت سے ڈرنا چاہیے. جس طرح وہ ٹوٹ کر محبت کرتی ہے, اسی طرح وہ ٹوٹ کر نفرت بھی کرتی ہے. اور ایک بار جب وہ اپنی محبوب ہستی سے متنفر ہو جاتی ہے تو پھر وہ شخص اپنی جان بھی اس کے قدموں میں بچھا دے, وہ پلٹ کر نہیں دیکھتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ دعائیں تو دور, وہ بد دعا کے لائق بھی اس کو نہیں سمجھتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک معمولی پھانس بھی تکلیف دیتی ہے نا, تکلیف دیتی ہے,
ناسور بھی تکلیف دیتا ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جب یہ بہت بڑا زخم بن جاتی ہیں تو پھر یہ رسنے لگتی ہیں. تو اس کی دو باتیں ہیں. ایک طرف تو یہ ہے کہ چھوٹی بات بھی کبھی چھوٹی ہے اور معمولی نہیں ہوتی ہے, یہ آگے چل کر غیر معمولی اور بہت بڑی ہو جاتی ہے. زبان کا زخم نہیں بھرتا, تلوار کا زخم زبان کا زخم نہیں بھرتا ہے, تلوار اور بھالوں کا زخم بھر جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں جگہ دینے سے رشتے ہمیشہ کمزور ہو جاتے ہیں, ناپائیدار رہتے ہیں. کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو کبھی بھی ان چیزوں سے یا اس گونج سے, اس بازگشت سے, ان جملوں کی صداؤں سے آزاد نہیں ہونے دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ دل میں ایک مدفن ایسا ہونا چاہیے جس میں روزانہ کی بنیاد پر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, گلے شکوے, تمام ناروا سلوک, لوگوں کے غیر مہذب رویے دفن کر دیں. اگر رشتے کو بچانا ہے تو دل کے اندر ایک مدفن ہونا چاہیے جہاں یہ سارا ٹریش انسان روزانہ کی بنیاد پر ڈسپوز کرتا رہے, دفن کرتا رہے, کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کل کو پھر ایک ملبہ بن جاتی ہیں. اچھا, سماج میں جس طرح سے بڑھ رہا ہے ٹرینڈ طلاق کا, اس کے لیے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ذمہ دار کون, تمام آپ نے چیزوں پر روشنی ڈالی اس طرح سے چیزوں کی. اب موجودہ دور کے اندر کیا نصیحت دیں گے, کیا کہیں گے کہ کس طرح سے ہمیں اس رشتے کو بچانے کے لیے, اور خاص طور سے کیونکہ دیکھیے طلاق اس سے پہلے سماج کے اندر کہیں رائج نہیں تھی. طلاق کو جو متعارف کرایا وہ اسلام نے کرایا, اور وہ کیوں کرایا تھا, اس کا مقصد کیا تھا, وہ بھی آپ جانتے ہیں کس طرح سے. وہ چیز تو کہیں ہمارے وہم و گمان میں, ہمارے ذہنوں میں ختم ہو گئی ہے جس طرح طلاق کو متعارف کرایا گیا تھا. اور آج طلاق, پھر شادی, طلاق, اور یا پھر شادی, یا پھر ایک ہی جھٹکے میں آپ نے یا ایک ہی طرح سے 3 طلاق دے دی اور صبح کو کہ سوری مجھے معاف کر دو. یہ کیا طریقہ کار؟ اسلام دین فطرت ہے. جی, مرد اور زن کے درمیان اگر کوئی پاکیزہ صورت ہو سکتی ہے محبت کی یا کسی رشتے کی تو وہ نکاح ہے. وہ نکاح ہے. دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ اللہ تعالیٰ نے یہی بنایا, اللہ تعالیٰ نے عالم بالا میں آدم اور حوا علیہ السلام کا, اور آخر میں بھی جو رشتہ باقی بچ جاتا ہے وہ زوجین کا ہے, شوہر اور بیوی کا ہے. یقین کریں کہ ایک عورت کو کہتے ہیں کہ ایک عورت کا ایک غرور جو ہے وہ اس کا حسن ہے. پہلا غرور ایک عورت کا اس کا حسن ہے, اور دوسرا غرور, کہنا تو نہیں چاہیے غرور, لیکن کہنے والے نے یہی کہا ہے کہ عورت کو جو سب سے زیادہ ناز ہوتا ہے جس چیز پر, وہ اس کا حسن ہوتا ہے. اور پھر جس چیز پر وہ ناز کرتی ہے, وہ اتراتی ہے, یا وہ اٹھلا کر چلتی ہے, یا خود کو خوش قسمت سمجھتی ہے, وہ اس کے بچے ہیں. اور وہ اپنے دوسرے غرور کو بچانے کے لیے اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے, اپنے حسن کو ملیا میٹ کر دیتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک عمر آتی ہے جب ایک عورت بھی یہ محسوس کرتی ہے کہ بچوں کو پیدا کیا, پالا پوسا, پڑھایا لکھایا, اچھی تربیت کی, شادی بیاہ کی, اب وہ یہ چاہتی ہے کہ اب تھوڑا وقت میں اپنے شوہر کے ساتھ گزاروں. آخر میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کی اتنی ضرورت ہوتی ہے جتنی کہ ان کو اپنی زندگی کے, اپنی زوجیت کے, اپنی شادی کے ابتدائی ایام میں بھی نہیں ہوتی ہے. اس میں محبت جو ہے وہ مودت میں بدل جاتی ہے. ایک ایسا رشتہ جس میں زمانے کے سرد و گرم اور ایک دوسرے کے ساتھ چلتے چلاتے جسے کہتے ہیں کہ دو ایسے پرزے ہیں جو مسفٹ تھے لیکن آخر میں چل کر وہ ایک دوسرے کے لیے فٹ ہو جاتے ہیں. گاڑی کے 2 پہیے اگر چھوٹا اور بڑا بھی ہے تو عادی ہو جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے. تو آخر میں سب سے زیادہ ایک دوسرے کی جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ شوہر اور بیوی ہیں. تو اسلام نے اسی لیے نکاح کو متعارف کرایا. پہلے زمانے کے جو لوگ تھے وہ شادی کو اسی لیے مقدس اور ایک پاکیزہ رشتہ تصور کرتے تھے کہ ان کے دلوں میں گناہ کا کوئی تصور نہیں تھا, کوئی تیسرا راستہ تھا نہیں. اگر کسی کو کوئی پسند بھی کر رہا ہے, محبت بھی ہے, تو وہ نکاح کی صورت میں ایک پائیدار اور مقدس پاکیزہ رشتے کی صورت میں وہ بندھ جاتے تھے. اب اگر موافقت نہیں بھی ہوئی ہے تو محبت تو کی ہے, نبھانا پڑے گا. تو کسی نہ کسی طرح وہ گاڑی نبھتی تھی اور چلتی تھی. لیکن اب جو حال ہے وہ یہ ہے کہ تو نہ صحیح تو اور صحیح, اور نہ صحیح تو اور صحیح. تو اب یہ رشتہ بھی اتنا مقدس نہیں رہا, اب یہ اتنا پائیدار نہیں رہا. اس کو توڑنے میں ملال بھی نہیں ہوتا, جدا ہونے میں ایک دوسرے سے تکلیف اور دکھ کا احساس بھی نہیں ہوتا. تبھی تو پل بھر میں فیصلے کر دیے جاتے ہیں کہ اگر رات کو جھگڑا ہو رہا ہے, اب دیکھیے اس میں دونوں کا قصور ہے. اگر بیوی کسی وجہ سے پرووک کر رہی ہے, بار بار مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھے طلاق دو یا مجھے خلا چاہیے, مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے, تو شوہر کیا کرے گا؟
تو اس میں غلطی ایک کی نہیں ہوتی. وہ بھی تو بہرحال انسان ہے, ایک ہی بات روز سنتا ہے, یا روزانہ کی جلی کٹی, یا روزانہ کی تمہارے ساتھ میں نے رہ کر پایا ہی کیا, تم نے مجھے دیا ہی کیا. اگر کسی کو محبت کرنے والا شوہر مل جائے تو پھر اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. ایک بہت مشہور ڈائلاگ ہے کسی کا کہ ایک شوہر اپنی بیوی پوچھتی ہے کہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہے. بیوی اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ ارے یہ تو میں نے آج تک سوچا ہی نہیں, واقعی میرا کوئی دوست نہیں ہے. تم سے شادی کر کے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں نے پورا جہان, سارا جہان پا لیا, اور میرے پاس تم ہو تو پھر مجھے کیا کمی ہے. میرے پاس تم ہو تو پھر مجھے اور کیا کمی ہے. تمہیں پا کر میں نے سارا جہاں پا لیا, مجھے اور کسی چیز کی یا کسی اور دوست کی, کسی ہمدم, کسی ہمراز کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی. تو دو محبت کرنے والے اگر واقعی ایک دوسرے کے لیے مخلص ہیں, شادی کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں, تو وہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں. کہتے ہیں محبت کرنے والوں کے سینے بڑے فراخ ہوتے ہیں, ان کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں. کہا نا کہ اگر غصہ ہے, ناراضگی ہے, بحث بھی ہو گیا, رات بھر دونوں ایک دوسرے سے منہ پھلائے ہوئے بھی ہیں, بے شک دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ سو بھی رہے ہیں, حالانکہ یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر اگلی صبح وہ ایک کپ گرم چائے لا کر اپنے شوہر کو دے رہی ہے کہ سنیے چائے لائیے آپ کے لیے, یا آپ اٹھ جائیے, میری غلطی کو معاف کیجیے, یا شوہر بیوی کو منا لیتا ہے اور پھر سب کچھ پہلے جیسا ہو جاتا ہے, تو پھر نہ طلاق کی نوبت آئے اور نہ خلا کی نوبت آئے. پہلی نسل میں اور آج کی نسل میں جو بنیادی فرق یہ ہے وہ یہی ہے کہ پہلے جو تھے ہمارے بزرگ, یا سے 30-40 سال پہلے جیسے کہ ابھی ہم نے کہا, تو ان کے اندر نبھانے کا حوصلہ تھا, ان کے اندر تحمل, بردباری تھی. اچھی بری, کھٹی میٹھی, تنگ و ترش, جیسی بھی زندگی ہے وہ گزارتے تھے, گزار لیتے تھے. آج کے نوجوانوں کے اندر قوت برداشت کی کمی ہے, قوت فیصلہ کی کمی ہے, ان کے اندر صبر نام کی چیز نہیں ہے, ان کے اندر صبر نام کی چیز نہیں ہے. اب ایک پل میں وہ فیصلہ تو کر لیتے ہیں, لیکن انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ طلاق ہو یا خلا, اس معاملے کی سنجیدگی کا انہیں پتہ نہیں ہے, وہ کلولیس ہیں. طلاق ٹھیک ہے, طلاق دے دی, یہ نہیں سوچا کہ اس طلاق کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے, کیا ہو سکتا ہے, اور جو ہوگا وہ پورے فیملی کے لیے, گھر کے تمام لوگوں کے لیے کتنا نقصان دہ ہے. بس فیصلہ کیا اور کر ڈالا, وہ 3 لفظ ادا ہو گئے. اسی طرح انہیں جو ہے وہ انجام اور عواقب کی خبر نہیں ہے, وہ کلولیس ہیں. خلا ٹھیک ہے, مجھے خلا چاہیے تو چاہیے, کسی بھی قیمت پر خلا لے لی, لیکن دوسرا رشتہ اسے ملے گا یا نہیں, دوسری شادی جس سے ہوگی کیا پتہ وہ دوسرے سے بھی زیادہ برا ہو, پہلے والے سے بھی زیادہ برا ہو, اور تب اس کی زندگی کی جو درگتی ہوگی پھر وہ 8 آنسور ہوتی ہے. تو معاملے کی سنجیدگی کا احساس نہیں ہے, انجام و عواقب کی خبر نہیں ہے انہیں. تو یہ نوجوان نسل ہے, یہ فیصلے میں تو جلدی کرتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ نتائج کو بھگتتی ہے تمام عمر. ناظرین, آج ہم نے بات کی طلاق کے بڑھتے ہوئے جتنے واقعات ہیں سماج میں, اس کے لیے ذمہ دار کون ہے. دیکھیے, ایک لڑکی جس نے شادی سے پہلے آپ نے اس کا ایک بال بھی نہیں دیکھا ہوتا, وہ سب کچھ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیتی ہے. آپ کو اس کی قدر کرنی ہے. یہی لڑکیوں کی بات ہے, جیسے شوفتہ صاحبہ نے کہا کہ جب تک وہ پردے میں ہے تو ایک موتی کی طرح سے ہے, اور اس کی آپ کچھ اور ہے. یہ جو آج کا بڑھتا ہوا لیونگ ریلیشن شپ کا جو ٹرینڈ ہے, اس نے آج لڑکیوں کی عزت کو ایک طرح سے یہ سمجھ لیجئے ختم کیا ہے. اور تمام تک اگر آپ اگر آپ اس طرح سے, تو آپ جو آگے اس کے بعد آپ رشتے میں کہیں بندھیں گے تو آپ اس رشتے کی عزت نہیں کر سکتے, اس کو پیار محبت کے ساتھ جو ایک بندھن ہے اس کے اندر نہیں باندھ سکتے. اور تمام تر جیسے بہت ساری بات آئی ہوئی, والدین کی بھی ذمہ داری ہے, اور تمام تر چیزوں کی اس طرح کی جو ہمارے ارد گرد کے رشتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے ایک دوسرے کو اس رشتے کو مضبوط کرنے کی, اور زوجین کی اپنی بھی. ایک چھوٹی سی بات, آخری بات, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا, ایک طرح سے تنبیہ کرتے ہوئے کہ اگر تم میرا کہا نہیں مانو گے, میرے کہے پر عمل نہیں کرو گے, تو میں تمہیں ٹکڑوں میں تبدیل کر دوں گا, فرقوں میں بانٹ دوں گا, اور تم ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جاؤ گے. اب آپ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تناظر میں طلاق کے نتیجے میں آج کے موجودہ حالات کو دیکھیے. گھر سب سے چھوٹی اکائی ہے سماج کی. شوہر اور بیوی جب طلاق کی صورت میں الگ ہوتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے پر کیس کر دیتے ہیں, یہ سب ایک اکائی چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بٹ گئی, چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی, اور
یہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کئی کئی مقدمے ایک دوسرے پر جی جی دائر کر دیتے ہیں. عدالت میں جو رسوائی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، یہ عذاب کی بھی ایک صورت ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ، پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. شکریہ. تو ناظرین، راز زندگی میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.